کے نہیں کٹے تھے. اور یہ میں اس نگری پہ کہہ رہا ہوں جس کو لوگ بہت بڑا بس کیچ کر لو, سمجھ میں آ جائے گا. یہ غریب نواز کی شان, خواجہ کا راجستھان ہے, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کل بھی اس کا نام راجستھان تھا, آج بھی اس کا نام راجستھان ہے. نام نہیں بدلا, سطح بدل گئی. پہلے یہ راجہ کا راجستھان تھا, اب صرف خواجہ کا راجستھان ہے. تو بالکل اسی رنگ میں ڈوب کے سنیے گا کہ جب ہم اپنی مرضی سے آئیں گے, جب ہم اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں, تو پھر اپنی مرضی سے جیتے کیوں؟ آئے ہم اللہ کی مرضی سے, جائیں گے اللہ کی مرضی سے, تو پھر جیئیں گے کس کی مرضی سے؟ مگر بتاؤ اللہ کی مرضی تم جانو گے کیسے, پہچانو گے کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا مجھ سے کہ حضور آپ کی کل دعوت ہے. میں نے کہا میری دعوت ہے, اور کچھ اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا. اب اس نے اپنے حساب سے کھانا پکایا, مٹن, چکن, دال, چاول, روٹی, سبزی, دنیا بھر کی نعمتوں سے دسترخوان سجا دیا. سامنے تھی بریانی, میں نے دیکھا ہو گئی پریشانی. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے پکایا. عقل مند اور ہوشیار میزبان وہ ہے جو مہمان کو کھلائے اپنی مرضی سے نہیں, مہمان کی مرضی سے, اپنی پسند نہیں, مہمان کی پسند سے کھلائے. اور مہمان کی پسند جاننے کا دو ہی طریقہ ہے, یا تو تم ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو, آئیے نویر مخدوم ملت آ چکے ہیں, ماحول اور گرم ہو جائے گا. تشریف رکھیے. مہمان کی پسند کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ بولو بھائی. آج میں بہت بھاری بھڑکم انداز سے نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں قطعی ایسی بال نہیں پھینکوں گا جسے آپ نیگوشیٹ نہ کر پائیں. کم سے کم گفتگو ایسی ہو جو انڈرسٹینڈیبل ہو, کچھ نہیں تو کم سے کم ایڈجسٹیبل تو ہو. یہ نہ ہو کہ ادھر سے تم اور ادھر سے نکل گیا. تو اس لیے میں اکارڈنگ ٹو دا مائنڈ کلموا الناس علی قدر عقولہم کے حساب سے گفتگو بڑھاتا جا رہا ہوں, اور جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا, کیونکہ میری عادت ہے میں شیرنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہوں. کسی نے اتنا رکھ دیا تو 15 منٹ, اتنا رکھ دیا تو آدھا گھنٹہ, اور غریب نواز کے نام پہ ایک دیش تیار کر دی تو رات بھر سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کہو گے, مستی میں کہو گے, مستی میں کہو گے تو آدھا گھنٹہ, اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ رکھ کے کہو گے تو 1 گھنٹہ. اور اگر سینے کو مدینہ بنا کے کہہ دیا تو رات ختم ہو جائے گی, انشاءاللہ بات ختم نہیں ہوگی. تو بالکل اسی تیور کے ساتھ سنیے گا, بالکل زندگی کے ساتھ. کیا 2 طریقہ ہے مہمان کی پسند کو جاننے کا. ایک بالکل سمپل ہے کہ ڈائریکٹ آ کے مجھ سے پوچھنا کہ حضور کل میرے غریب خانے پہ آپ کی دعوت ہے, آپ کو کیا پسند ہے؟ یہ اس کی عقل مندی, آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے, تم تو راجستھان والے تو گوشت روٹی کھلاتے ہی ہیں, اور یہاں کا بکرا اتنا مشہور ہے کہ کیا بات ہے, چاہے وہ مارواڑی ہو یا یہاں میواڑی ہو یا ہاروتوی ہو, بکرے اچھے ہوتے ہیں راجستھان میں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر میری پسند کا پکانا ہے تو ایک ہری سبزی بنا دینا, پیلی والی دال بنا دینا, سادہ چاول بنا دینا, اور بغیر گھی لگی روٹی بنا دینا, بس میرا کام ہو جائے گا. اس نے بنایا, میری بانچیں کھل گئی, خوشی سے چمک اٹھا میں, واہ, پکایا بھی, نبھایا بھی, اور سمجھایا بھی. ایسا کھانا کھلایا کہ اب تو اگر موڈ نہیں بھی ہوگا تو بولنا پڑے گا. کھانا بہت اچھا نہیں تھا, کھانا تو وہ ہے جس میں رنگ ہو, روغن ہو, مٹن ہو, چکن ہو, فش ہو, لیکن مجھے وہی اچھا لگتا ہے. تو میرے لیے وہی اچھا تھا کیونکہ میری پسند کا تھا. اور دوسرا طریقہ صدیق بھائی پسند جاننے کا ایک اور, کہ کچھ لوگ ایسے جو مجھ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں, یعنی حضرت کو سلام کرنے کے بعد اگلا جملہ نہیں بول پاتے, ہوا نکل آتی ہے. اب کل جو ہے دعوت سے حضرت کی پسند کیسے جانے, وہ آیا سیدھے صدیق صاحب کے پاس. کا آپ تو حضرت کے ساتھ رہتے ہیں نا چتہ اور آس پاس جلسوں میں,
آپ نے کئی بار دسترخوان پہ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ بتائیے حضرت کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے وہی بتا دیا, کھٹا کھٹ دال بنانا, سبزی بنانا, چاول بنانا, سادہ شاکاہاری. اس نے بنایا, میں کہا رے کھانا وہ بھی میری پسند کا. مجھ سے تو نہیں پوچھا, لگتا ہے اس سے پوچھا ہے جو میرے قریب ہے. وہی پوائنٹ کی بات میں اتارنے, اس سے تو نہیں پوچھا, اس سے پوچھا ہے جو مجھ سے قریب ہے. تو نورانی کی پسند جاننے کا دو طریقہ. There are only two ways to get information about my habit. مجھے پسند کیا ہے, میری عادت کیا ہے, میری لائکنگ کیا ہے, میری ایمبیشنز کیا ہے, میری ڈیزائر کیا ہے, میری پسند کیا ہے. دو راستہ, یا تو ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو یا اس سے پوچھو جو مجھ سے قریب ہے. اب ہمیں خدا کو راضی رکھنا, خدا کی مرضی جاننا, خدا کی پسند سمجھنا, تو دو ہی راستہ ہے. یا تو خدا سے پوچھو یا اس سے پوچھو جو خدا سے قریب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن صحابہ, شہدائے غازی ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. ڈائریکٹ ہم پوچھ نہیں سکتے. آواز آئی, اللہ کے بندو گھبراؤ مت, میری پسند جاننا ہے تو میری پسند سے پوچھ. میری چاہت کو جاننا ہے تو میری چاہت سے پوچھ. ارے مجھے میری عزت کی قسم, اسی زمین پر بیٹھ کر میرا مصطفیٰ میری پسند بتائے گا. نبی آئے کہا سن, یہ ٹن 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 بند کر. اللہ کو یہ نہیں نماز پسند ہے, نماز پسند. اللہ کو روزہ پسند ہے, روزہ رکھ. اللہ کو حج پسند ہے, حج کر. اللہ کو فرضیت زکات پسند ہے, زکات دے. اللہ کو نیکیاں پسند ہے, نیکیاں کر. اللہ کو خدمت پسند ہے, خدمت کر. ارے وہ نبی, توجہ چاہوں گا, وہ نبی جو مدینے میں رہ کر عرش کی زبان جانتا ہو, عرش کی پسند جانتا ہو, اگر وہ گنبد خضرا میں رہ کر ہماری پسند بتائے تو حیرت کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, کسی چیز کو اگر پہچاننا ہے تو there are only 5 ways. یہ بھی ایک فلسفہ بیان کرتا چلو. 5 راستے. جیسے یہ کڑا ہے کہ ملائم, ہمیں کیسے پتا چلا؟ پوچھ, بتائیے. ٹچ کر کے, حج کر کے نہیں, ٹچ کر کے, چھو کر پتا چلا. قوت علامہ. یہ آواز لڑکی کی ہے کہ لڑکے کی, بچی کی کہ بچے کی, بوڑھے کی کہ جوان کی, کیسے پتا چلا؟ سن کر کے. یہ کھانا جو ہے وہ ٹیسٹی ہے یا وسطی ہے, لذیذ ہے یا بالکل بیکار ہے, کیسے پتا چلا؟ چیک کر کے, ذائقے سے. یہ مہک بدبودار ہے کہ خوشبودار, کیسے پتا چلا؟ سون کر کے. بالکل سمپل سی بات ہے. یہ رنگ کالا ہے کہ پیلا ہے کہ نیلا ہے کہ ہرا ہے, کیسے جانا؟ دیکھ کر. تو 5 راستے ہیں. توجہ چاہوں, 5 راستے ہیں. سخر ہے یا ملائم, چھو کے جان لیا. کالا پیلا نیلا دیکھ کے جان لیا. خوشبودار بدبودار سن کے پہچان لیا. آواز بچکانی ہے یا سیانی ہے, سن کے پہچان لیا. کھانا ٹیسٹی ہے یا نہیں, چکھ کے پہچان لیا. اب یہی 5 راستے ہیں. انہی 5 راستوں سے کسی کا ادراک ہوتا ہے, کسی کی شناخت ہوتی ہے, کسی کی پہچان ہوتی ہے. اب اللہ کی زمین پر چلنے والوں, اللہ کے بندوں, بتاؤ, اللہ کو جاننا ہے, اللہ کو پہچاننا ہے. ہم اسے چھو نہیں سکتے تو پہچانے کیسے؟ چکھ نہیں سکتے تو جانے کیسے؟ ٹچ نہیں کر سکتے تو مانے کیسے؟ نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ اللہ کو سن سکتے ہیں, نہ اللہ کو ہم چکھ سکتے ہیں, نہ اللہ کو ہم سن سکتے ہیں, نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو عبادت اللہ کی کرنی ہے, راضی اللہ کو کرنا ہے, منانا اسی کو ہے, جانا اسی کی جنت میں ہے, پہچاننا اسی کو ہے, ماننا اسی
اسی کو ہے، مگر ہم اسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، کیونکہ 5 علم کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے، یہ 5 اندریوں کے ذریعے ہم اسے نہیں جان سکتے۔ تو بڑا ضروری تھا ایک ایسی کڑی کا ہونا، ایسی کڑی کا ہونا جو بندوں سے اوپر، رب سے نیچے، درمیان کی ایک ایسی کڑی ہو جو خدا سے لیتا رہے، بندوں کو دیتا رہے۔ خدا سے لیتا رہے، بندوں کو دیتا رہے، نظام زندگی خدا سے لے، نظام بندگی خدا کو دے، قرآن خدا سے لے، بندوں کو قرآن دے، عرفان خدا سے لے، بندوں کو عرفان دے، نظام خدا سے لے، بندوں کو نظام دے، فرضیت نماز خدا سے لے، بندوں کو نماز دے، فرضیت زکوٰۃ خدا سے لے، بندوں کو زکوٰۃ دے، فرضیت روزہ خدا سے لے، بندوں کو روزہ دے، فرضیت حج خدا سے لے، بندوں کو فرضیت حج دے، حیات کا رنگ خدا سے لے، بندوں کو زندگی کی ترنگ سکھائے، نظام زندگی خدا سے لے، بندوں کو نظام زندگی سمجھائے، اخلاق خدا سے لے، بندوں کو اخلاق سکھائے، زہد خدا سے لے، بندوں کو زہد سکھائے، تقوی خدا سے لے، بندوں کو تقوی سکھائے، قرآن خدا سے لے، بندوں کو قرآن دے، حدیث کے فکر خدا سے لے، بندوں تک خدا کا پیغام پہنچائے۔ مطلب ہے محبوب تو مجھ سے لیتا رہ، اپنی امت کو دیتا رہے، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ سینہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر، اور یوں کہہ سکتے ہیں غیر ممکن ہے کہ جائیے جنت مدینہ چھوڑ کر، امپاسبل۔ تو اے محبوب، بندے میری نہیں سن سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہیں پہچان سکتے، تو تم میری پہچان کرا دو۔ کیا کرا دو؟ تم میرے نمائندے ہو۔ کیا ہو؟ زور سے بولیے، کیا ہو؟ ریپرزنٹیٹیو۔ تم زمین میں ان کے درمیان رہو گے، انہی کے ساتھ کھاؤ گے، انہی کے ساتھ پیو گے، انہی کے ساتھ اٹھو گے، انہی کے ساتھ بیٹھو گے، مگر رہو گے میرے نمائندے۔ یعنی بات حق کی ہوگی، ذات مصطفیٰ کی ہوگی، درمیان مکے اور مدینے میں انصار و مہاجرین کے ساتھ گھومتے رہو، بات مجھ سے لیتے رہو، اپنی امت کو دیتے رہو، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ تاکہ میری امت کو کھانا کھانا آ جائے، شادی کرو خدیجہ سے تاکہ میری امت کو تاکہ میری امت کو اپنی بیویوں سے شادی کرنا آ جائے، ابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلو تاکہ چچا کی شفقت میری امت کو سیکھنا آ جائے، ضرورت پڑے تو اپنے گھر سے نکل کر حلیمہ کا دودھ پی لینا تاکہ میری امت کو غربت و افلاس میں جینا آ جائے۔ اے نبی، زمین میں رہ کر کے بکریاں چراؤ تاکہ میری امت کو بکریاں چرانا آ جائے۔ اے میرے پیارے، بھوک لگ جائے، کھانے پینے کا آئٹم نہ ہو تو پیٹ پہ پتھر باندھ لینا تاکہ میری امت کو پیٹ پہ پتھر باندھنا آ جائے۔ اے میرے نبی، زمین پر چلو تاکہ میری امت کو چلنا آ جائے، دسترخوان پہ کھانا کھاؤ تاکہ میری امت کو کھانا آ جائے، حسنین کے نانا بن جاؤ تاکہ میری امت کو نوازوں سے محبت کرنا آ جائے۔ مطلب صاف ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پہ رکھا اپنا نمائندہ بنا کر۔ اے میرے محبوب، تیرے رخ بدوحا کی قسم، اسی لیے تو میں نے کہا کہ زمین پر رہ کر شادی کر تاکہ دنیا کا کوئی انسان تجھے خدا نہ سمجھے، آمینہ کا بیٹا بن تاکہ لوگ تجھے خدا نہ سمجھے، حسنین کا بابا بن جا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا والد بن جا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر تاکہ لوگ تجھے خدا نہ سمجھے، ضرورت پڑے تو ابو بکر کے ساتھ ساتھ ان کی بوڑھی اونٹنی پہ چل تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عمر کو گلے لگا لے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عثمان کو اپنا داماد بنا لے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کو بھائی بنا لے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی، مدینے کی گلیوں میں چلو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی، تم سجدہ کرو، کیونکہ لوگ عیسیٰ کو خدا سمجھ گئے تھے، تم سجدہ کرو تاکہ
لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، رکوع کرو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، قیام کرو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، تہجد پڑھو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، وتر پڑھو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بھوکے رہو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، روزہ رکھو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حج کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے نبی، دو کپڑے میں لپٹ کر میرے گھر کا طواف کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، صفا سے مروہ اپنی دادی ہاجرہ کی یاد میں دوڑو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عرفات کے میدان میں اپنے بابا آدم کی سنت ادا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، میدان مزدلفہ میں عبادت کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مینا پہنچنا تو شیطان کو کنکری مار دینا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، طواف زیارت کرنا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، حضرت اسود کو چوم لینا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے۔ اے نبی، تم راہ خدا میں جہاد کرو، تلوار نکال لو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اپنے شہ سواروں کے ساتھ بدر و احد، خیبر و خندق میں کلمہ توحید کو بلند کر دو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اور ضرورت پڑ جائے تو کربلا میں اپنے خاندان کو کٹوا دو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے۔ مطلب صاف ہے دو جملے میں، بالکل دو جملے میں، کہ اے نبی تم اپنے ہاتھ سے، توجہ چاہوں، عجیب نئی بات آ گئی ذہن میں، اے نبی، نتیجے کا جملہ ہے، اے نبی تم اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نظام حیات دو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اور مجھ سے لیتے رہو تاکہ لوگ اپنے جیسا نہ سمجھے۔ سب کو دیتے رہو تاکہ خدا نہ سمجھے، اور مجھ سے لیتے رہو تاکہ اپنے جیسا نہ سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے نمائندے، میں اپنی کوئی بات تم تک نہیں پہنچا سکتا، تمہارے بغیر نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ تم میرے نمائندے ہو، میں رب ہوں، صمد ہوں، لیکن میری مشیت یہ ہے کہ اے محبوب ہر کام تمہارے ساتھ ہو۔ کیا ہو؟ ہر کام تمہارے ساتھ ہو، چیز میری ہوگی، ہاتھ تیرے ہاتھ سے دی جائے گی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی کا تاج تمہارے سر پہ رکھنا۔ اے نبی تم دینا شروع کرو، اسی رنگ سے دو کیونکہ تم میرے نمائندے ہو۔ کیا ہو؟ اب یہاں سے کروٹ بدل رہا ہوں، دل میں اتر جائے تو مزہ آ جائے۔ انشاءاللہ اس راز کو میں کل بیان کروں گا جب ان سے مخدوم ملت میں آ پائیں گے۔ یہاں سے میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، صرف یہ سمجھتے چلے کہ خدا نے کہا قل، اے محبوب تم کہہ دو، کیوں؟ کیونکہ میں کہوں گا تو میری آواز قدیم، میری بات قدیم، میرا کلام قدیم، بندے حادث میری بات نہیں سمجھیں گے، تم بیچ کی کڑی ہو، بیچ کی لڑی ہو۔ اے محبوب تم کہہ دو، ارے تم، جملہ آ گیا، تم صرف اپنا لب ہلا دو، اللہ مجھے میری عزت کی قسم تو لب ہلا دے میں سب ہلا دوں، تو لب ہلا دے میں سب ہلا دوں، بلا تشبیہ۔ صحابہ کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، وہ صحابہ ارے جن کا قرآن امتیاز ہی مصطفیٰ کے رخ زیبا کی زیارت تھی، مجھے یہ کہنے میں ذرا سا بھی سنکوچ، without any doubt، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ ممبر نبوت سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا ہمیں ملا، خدا ہمیں ملا مصطفیٰ کے ذریعے، ہم مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے، مصطفیٰ ہمیں ملے صحابہ کے ذریعے، ہم صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے جو بات کہی اس میں اپنے نبی سے کہلوائی، اور نبی نے جو بات کہی وہ اپنے صحابہ سے کہلوائی۔ کیا کہلوایا؟ میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں، ترتیب کو میں نے ذرا سا فلپ کر دیا ہے۔ سب سے آخر میں جو لفظ ہے وہ ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ۔ کیا؟
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ خوبصورت مکان جن کو بنا کے تم راضی ہو. بڑی نفسیاتی بات ہے. کتنے جتن اور کتنی لگن کے بعد ایک خوبصورت مکان آپ کے سپنوں کا محل تیار ہوتا ہے. ماربلنگ ہے، لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہے، دنیا بھر کی ٹائل ہے، پلاسٹر آف پیرس ہے، اس پہ یہ لائٹ، یہ ہری لائٹ، یہ نیلی لائٹ، یہ پیلی لائٹ، اور یہ اور وہ ڈائننگ ٹیبل، صوفہ سیٹ. ایمانداری سے بتانا کہ اگر کبھی دھرتی کمپ آ جائے، ارتھ کوئک آ جائے، زلزلہ آ جائے اور زمین کی فصیلیں ہل جائے، بنیاد ہل جائے، مکان ڈھہ جائے، تو کیا حال ہوگا؟ بتاؤ نا. حال یہ ہوگا کہ مکان جیسے زلزلہ آئے گا، مکان کی اینٹ زمین پر بعد میں گرے گی، پہلے آپ کا دل ٹپک جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مکان بینگو میں نہیں تھا، آپ کے دل میں تھا، دل میں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے مکان سے محبت کرنے والا، میں جانتا ہوں کہ مکان کی محبت کتنی بے مثال محبت ہوتی. اپنے دیار کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ادھر ادھر شہروں میں پھرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کے محلے کا کوئی آدمی اگر بمبئی میں مل جائے تو یہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا دھرم کیا ہے، پہلے گلے لگاتے ہیں. اپنے علاقے کا انسیت، اپنے علاقے کا. ارے یہ تو میواڑ کا ہے، ارے کندھاوت میں میرے گھر، اب نہ جانتا ہے نہ پہچانتا. دبئی میں ایک صاحب ملے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں چتوڑ میں رہتا ہوں. آپ بھول گئے کہ چتوڑ یہاں سے 65-70 کلومیٹر. اپنے علاقے کا. تو رات میں آپ ہمارے گھر کھانا کھانے آئیے گا، خوشی سے اس کی باتیں کھلی ہوئی ہیں، پھولے نہ سنبھالا. ایمانداری سے بتاؤ، اگر کوئی دبئی میں آپ ہو اور کوئی بیگو کا مل جائے اور آپ کے محلے کا مل جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ مگر قربان جاؤ ان مردان حق پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دکان، کھیت، کھلیانی نہیں بلکہ مکمل مکان چھوڑ دیا. ارے زمین حیرت میں تھی، آسمان حیرت زدہ تھا. ابو بکر اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، عمر اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، عثمان اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، علی اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، سعد اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، سعید اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، زبیر اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں، ابو عبیدہ اپنا مکان چھوڑ رہے ہیں. مکے کے مسلمانوں نے نبی کی ایک آواز پر اپنا مکان چھوڑ کر یہ اعلان کر دیا کہ اے مصطفیٰ، مجھے آپ کے رخ بدوحا کی قسم، ارے میرا مکان بہار میں جائے، آپ کی ذات ہمارے مکان سے زیادہ قیمتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی بیویاں بھی کیسی تھی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اپنا میکہ نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا سسرال یہ چوکھٹ زمین جائیداد نہیں چھوڑوں گی. جہاں ابو بکر جا رہے ہیں وہیں ان کی بیوی جا رہی ہے، جہاں عمر وہاں ان کی اہلیہ، جہاں عثمان وہاں ان کی بیوی، جہاں علی وہاں فاطمہ جا رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی لالچ ہی نہیں تھی. گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بڑے فائدے کا. ارے دنیا کا مکان چھوڑ کر جنت میں مکان بنائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی سے محبت اگر کرتے ہو تو اپنے خوبصورت مکان سے بھی زیادہ محبت، اپنی دکان سے بھی زیادہ محبت. وقت نہیں ہے اس لیے میں ہر چیپٹر پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا. میں اوپر آ رہا ہوں. دوسرا اس کے اوپر کیا ہے؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یہ بھی ایک چیپٹر ہے. اس چیز کو دل میں رکھیں کہ وہ تجارت تخشون کسادها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے اس کاروبار سے اتنی محبت کرتے ہو جس کے برباد ہونے کا ڈر ہو، اتنی محبت کی تیری وہ محبت نبی سے زیادہ ہے، تو پھر تو تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تو اللہ کے عذاب کا حقدار ہے. یعنی ہم کون سا کاروبار میرے دوستوں؟ ابھی اگر آپ کو خبر مل جائے کہ آپ کا مال بردار ٹرک
چتور سے نکلا اور کوٹا جا رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک گر گیا. تو جیسی خبر آئی کہ ٹرک گر گیا آپ بھی گر جائیں گے، کیونکہ پورا کا پورا ٹرک آپ کے دل میں ہے. کاروبار برباد ہونے کا ڈر ہے، بینک کرپٹ ہو گئے تو پتا چلا شہر بدر ہو کے گھوم رہے ہیں، کبھی احمد آباد کبھی بمبئی. نہیں میں چتور نہیں جاؤں گا، بینگو نہیں جاؤں گا، پولیس اندر کر دے گی، میں بینک کرپٹ ہو گیا. تو اگر مال کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر ہے، یعنی مال سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کہ تمہیں ڈر ستائے، تو میاں تم مسلمان نہیں. ڈر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور اس مال سے اتنی محبت ہے کہ اس کا ڈر سمایا ہوا ہے تو نبی سے گرنی ہونی چاہیے. سنیو ذرا نبی کی شان دیکھو. اللہ فرما رہا ہے اس مال سے بھی زیادہ، اس بزنس اس کاروبار سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا. بیٹھے ہوئے تھے اپنے کاشانے میں، ایک شخص آیا، کہا حضور آپ کا جہاز پانی کا کشتی جو تھی وہ مال لادے ہوئے جا رہی تھی، وہ ڈوب گئی. طوفان آیا اور کشتی بولیے ڈوب گئی. انہوں نے اپنے سر کو گردن کی طرف جھکایا، دل میں جھانکا، تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہا الحمدللہ. آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا قاصد بھاگتا ہوا آیا، کہا حضور وہ جو کشتی ڈوبی تھی وہ آپ کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، آپ کی تو جا رہی ہے. پھر انہوں نے اپنی گردن کو نیچے جھکایا، دل میں جھانکا، کہا الحمدللہ. اب جو لوگ بیٹھے تھے وہ کنفیوز ہو گئے، کہا گڈ نیوز آئی، شبھ سماچار آیا، تب بھی الحمدللہ، اور بیڈ نیوز آئی، بری خبر آئی، تب بھی الحمدللہ، معاملہ کیا ہے؟ تو پوچھا حضور آپ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے دونوں پر الحمدللہ اس لیے کہا کہ جب اس نے جب یہ کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا تو میں نے دل میں جھانکا، دیکھا دل میں جہاز ہے کہ نہیں. میں نے دیکھا دل پر کیا گزر رہا، تو دیکھا دل تو ایک دم سنتشٹ ہے، مطمئن ہے. تو اس کے اطمینان پہ میں نے الحمدللہ کہا. اور جب اچھی خبر آئی تو میں نے پھر دل میں جھانکا تو دیکھا دل پر کوئی اثر نہیں، نہ اچھی نہ بری، وہ پہلے کی طرح سنتشٹ ہے. تو اس کے اطمینان پر پھر میں نے الحمدللہ کہا. میرے دوستو، جب میرے نبی کی امت کا ایک ولی جس کا زمانہ 700-800 برس بعد کا ہو نبی کے، جب اس کے اطمینان کا یہ حال ہے، کاروبار کے منصب پر بیٹھا، جہاز ڈوب جائے تو فکر نہیں، بچ جائے تو گھبراہٹ و خوشی نہیں. ارے جب ولی کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ پھر عثمان غنی کا حال کیا ہوگا؟ اسی کو تو کہتے ہیں اشارے صحابہ، عظمت صحابہ. ایک قدم اور اوپر آتے ہیں. میں بڑی تیزی سے اپنے اس خاص مضمون کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جسے میں اس ٹھنڈی رات میں آپ کے حوالے کروں گا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ یہ جو مال آپ لوگ کماتے ہیں نا، جوتا بیچ کے، چپل بیچ کے، کھانا بیچ کے، روٹی بیچ کے، یا کوئی کاروبار کر کے، بھنگار کا کاروبار یا بزنس یا ریئل اسٹیٹ، یہ جو مال آپ نے اکٹھا کیا اور تجوری میں ڈال دیا، اگر کبھی آپ کا مال چوری ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ رو گے کہ نہیں؟ بولو، لگتا ہے ہنسیں گے آپ لوگ. بلند جاؤ گے کیونکہ مال بڑی محنت سے کمایا ہوا. اموال اقترفتموها، جسے تم نے بڑی جٹل، بڑی محنت، بڑی جافشانی سے کمایا. محبت فکری ہے. اس مال پر ہم اپنی جان نشاور کر دیں گے جس مال کو ہم نے پسینہ بہا کے کمایا. مگر سنیوں اور بیگو کے غیرتدار مسلمانوں، ذرا اپنے نبی کی شان دیکھ. تیرا نبی کتنا قیمتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اس قیمتی اور بہمول مال سے بھی زیادہ میرے پیارے سے محبت کرو. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، صحابہ نے اس کردار کو سب کے سامنے پیش کیا. غزوہ اسرا ہے، غزوہ تبوک، حضور چندہ مانگا ہے.
کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ لوگ چندہ کو صرف دھندا ہی سمجھتے ہیں، لیکن چندہ بھی اگر چندے کے انداز سے مانگا جائے تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔